ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو لا ریب فیہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو معجزہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو منبع برکات اور مرکز برکات بنایا ہے۔ جو کوئی شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر ایک چیز سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا جو ہمارا مذاکرہ 63 سال حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل ہم نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اور 4 دن کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے، اور اس کا مذاکرہ بھی کر لیتے ہیں جو 3 عنوانات ہیں، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ 3-4 پہلو سے ہمارے انشاءاللہ مشتمل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اس پہ بات کریں گے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا کیا ہوا کرتا تھا اس پہ بات کریں گے، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا کون کون سا پانی پیا، کون کون سی چیز پسند فرمائی اس پہ بات کریں گے، اور غالباً یہ 5ویں چیز بنے گی ڈیلی روٹین کہ صبح سے شام تک روٹین کیا تھی۔ جیسے ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو صبح سے شام تک ان کی روٹین کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، کتنے بجے آفس آتے ہیں، کتنے بجے جاتے ہیں، نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں، عصر میں کہاں ہوتے ہیں۔ تو ڈیلی روٹین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف 3-4 جو سبق کہہ لیں، نشست ایک ہے تو لیکن سبق ہمارے 4-5 ایک ساتھ ہی آج انشاءاللہ ہوں گے۔ تو سننے سے پہلے ہی جیسے ہم دہراتے بھی ہیں، ایک دفعہ سیرت طیبہ کو دہرا لیتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ ہم نیت کر لیتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ العزیز جتنا میسر ہوا کچھ نہ کچھ عمل ضرور کریں گے، جتنا ہوا کچھ نہ کچھ عمل ضرور کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو ایک مجموعی بات ہے، اور مجموعی بات کو یوں کہہ لیں کہ جو خلاصہ کلام، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اولاد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان تمام کے اوپر مجموعی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ سارے اہل بیت میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم 5 لوگوں کو بند کرتے ہیں کہ یہ 5 ہیں، یہ اہل کسا ہو سکتے ہیں۔ اہل کسا کا مطلب یہ ہے کہ چادر والے، کمبل والے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مباہلہ والے موقع کے اوپر حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تو یہ 5 ہیں، تو کچھ لوگ تعبیر پنجتن پاک کہتے ہیں۔ تو پنجتن بھی پاک ہیں، ازواج بھی پاک ہیں، اصحاب بھی پاک ہیں، سبھی پاک ہیں۔ اعزاز ضرور ہے ان کو، اور مقام بھی ان کا بہت اعلیٰ ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کا اپنی مقام ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے، علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے، اور ایسے ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنا مقام ہے، اور ان کے مقام کا کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن ان کے مقام، حیثیت، اور جو اللہ جل جلالہ نے ان کو اعزاز دیا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور اصحاب مدریین بھی ہے، السابقون الاولون بھی ہیں، اور من قبل الفتح و من بعد الفتح، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے بھی ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور انصار میں سے السابقون الاولون ہے۔ تو سارے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو مجموعی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مقام پانے کے لیے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی لازم اور شرط ہے۔
اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شرط ہے۔ اچھا، جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سیرت کورس مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو سیرت کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی جو تکمیل ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بھی ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں پتہ کیسے چلا، یعنی صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسے پڑھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں پڑھ سکتا، اور کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی گہرائی سے نہیں پڑھا ہوگا جتنا اصحاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا۔ یعنی آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ کو بیان فرماتے ہیں تو مسکراہٹ کے ساتھ دانتوں کی تعداد بھی بتلاتے ہیں، کمال نہیں؟ ملاقات بتلاتے ہیں تو داڑھی کے 20 بالوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، 28 بالوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں بات کرتے ہوئے داڑھی کے جو بال مکمل گھنی داڑھی پہ ہے اس کا علیحدہ تذکرہ کرتے ہیں، بچہ داڑھی کہتے ہیں جو ہونٹوں کے نیچے چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے، اس کا علیحدہ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اتنی گہرائی سے ہر ایک چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دیکھی اور پڑھا۔ تو مجموعی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جس میں ختیجۃ الکبریٰ کا اپنا مقام ہے، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام سلمہ، ام حبیبہ، اور زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہن، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج، کیونکہ اس کے اوپر ہم پہلے سے 1-2 نشستوں میں بات کر چکے ہوئے ہیں، اگلا ہمارا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں اس طرف پہنچنے کے لیے صرف نام ہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو اولاد ہیں، پھر اولاد میں سے نرینہ اولاد اور بچوں، اور پھر آگے بچیوں کی اولاد، ان کی مکمل طور پر اپنی اپنی جگہ زندگی ہے، اور مجموعی طور پر انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی تھی وہ کر کے دکھائی، اور کرنے کے ساتھ حقیقت طور پر انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں نسبتیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سبقوں میں سے جو ہماری جدید ایڈیشن کتاب ہے اسی سے ہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ہیں، وہ بھی مستقل طور پر سبق ہے۔ تو جب ہم موقع میسر ہو تو اس کتاب کو ریسیپشن سے آپ وہاں سے وصول کر سکتے ہیں، اور مستقل طور پر اس کے 30 سبق بنانے کا بھی مقصد اس میں یہی تھا کہ ایک قرآن کریم کا روزانہ کا پارہ پڑھ لیا جائے اور ایک سبق سیرت طیبہ کا پڑھ لیا جائے۔ مہینہ ختم ہو تو قرآن کریم بھی مکمل ہو جایا کرے اور سیرت طیبہ کی کتاب بھی مکمل ہو جایا کرے۔ پھر جب یکم ہو تو ایک پارہ ہے، پھر پہلا سبق ہے، پھر پارہ ہے، پھر پہلا سبق ہے۔ تو یہی زندگی بھر قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ تو جو چیز ہمارے اندر تبدیلی لا رہی ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی۔ اکابرین میں سے ہمارے جو اللہ والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا کہ آج کون سی تاریخ ہے تو وہ تاریخ دیکھ کے نہیں بتاتے تھے کہ یہ تاریخ ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمولات میں بھی آیا ہے، وہ یوں آنکھیں بند کرتے تھے یا یوں دیکھتے تھے کہ آج میں نے کون سا پارہ تلاوت کیا تو فوراً بتا دیتے آج یہ تاریخ ہے۔ یعنی جو پارہ ہوتا تھا وہی ان کی وہ تاریخ ہوتی تھی۔ تاریخ کو مینج کرنے کے لیے 28 یا 29 ہیں تو وہ اس دن 2 پارے 1.5 پارہ اپنا زیادہ پڑھ کے پھر یکم سے اپنی روٹین ہی بنا لیا کرتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روٹین میں عموماً جو قرآن کریم پڑھنے کے معمول آتے ہیں وہ ایک ہفتے کا آتا ہے۔ جمعرات والے دن روزہ افطار کرتے اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے۔ جمعرات والے دن روزہ افطار کرتے اور سورۃ الناس کی تلاوت کا مکمل قرآن کریم بھی مکمل ہو جاتا، اور ہفتے میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ چلو کم از کم ہم مہینے میں تو کر لیا کریں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات، لباس کے اوپر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اور لباس میں کون کون سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں سادگی تھی، اور لباس جب بھی پہنا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔
الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو کوئی شخص یہ والی دعا پڑھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ کپڑا پہنتے وقت یہ والی دعا پڑھے۔ اچھا کچھ دعائیں ایسی ہیں ہم تو صرف کیونکہ فری میں بہت کچھ ثواب لیتے ہیں اور اللہ پاک بھی ہمیں دے دیتے ہیں اور اللہ پاک بھی ہمیں دے دیتے ہیں۔ کچھ مزدور ایسے ہیں صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، ان کو بھی مزدوری مل جاتی ہے، لیکن ان مزدوروں میں کوئی مسکین آ جاتا ہے اور مالک کے سامنے وہ بھی کھڑا ہو جائے، اس نے کام نہ بھی کیا ہو تو کریم مالک اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک صحابہ کی برکت سے اور ان لوگوں کی محنتوں کی برکت سے ہمارے جیسے جو کمزور مزدور ہیں اللہ تعالیٰ نواز دیتے۔ لیکن اس میں ایک نظریہ اور سوچ ہوتا ہے، اس نظریے اور سوچ اور الفاظ کی ادائیگی میں انعام ملتا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی کہ ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس میں یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور اس کو میرا رزق بنایا، اس میں میرا ٹکے کا بھی کمال نہیں ہے۔ من غیر حول منی ولا قوہ کا ترجمہ کیا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے خریدا، میں نے سلوایا اور میں اتنے اس والے برانڈ کا اتنا لے کر آیا، میں نے کمایا۔ من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا ہے۔ اپنی جو توفیق اللہ نے اس کو دی ہے اس کا وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دعا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ابن رباح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ سوتی قمیض پہن رکھی تھی اور جبہ بھی پہنا ہوا تھا جس میں روئی بھری ہوئی تھی، یعنی ایک موٹا سا لباس وہ پہنا ہوا تھا۔ تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعی لباس وہ سادہ ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور خوبصورت لباس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ یہ بھی نہیں ہے سادے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو شخصیت ہے اس میں نکھار ہی نہ ہو، تو شخصیت کا نکھار بھی فرمایا ہے کہ اچھے سے اچھا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور تنزیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس بھی فرمایا اور مہنگا لباس بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری دار لباس بھی استعمال فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر کیونکہ وہاں پر بھی تھوڑا سا ایک نظریہ پایا جاتا تھا، اب یہاں پر بھی تھوڑا بہت پایا جاتا ہے کہ اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا جوتا یا اچھا گھر، صرف اچھے کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ اوور وہ علیحدہ چیز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ آپ حق کو دور کر دو، حق کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو، حق کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ یعنی اچھا لباس پہن کے اگر تمہارے اندر اتنی اکڑ آ رہی ہے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ لباس تمہارا اللہ تکبر والا ہے۔ اچھی سواری ہے اور وہ سواری تمہیں روک رہی ہے کہ کسی مسکین اور غریب کو حقیر سمجھ رہے ہو اور اس کی بات سننے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو پھر یہ تمہاری سواری نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا تکبر ہے، تمہارا لباس نہیں ہے، تکبر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لباس، سواری، جوتا، گھر، اچھا سب کچھ ہے، اس سب کے باوجود تواضع اور عاجزی پائی جا رہی ہے، تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت پر آپ الحمدللہ پڑھتے جاؤ، اس کو استعمال کرتے جاؤ، اللہ آپ کی یہ نعمتیں بڑھاتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن سعد انصاری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور ہاتھ پھیرتے جاتے تھے، دھاری دار وہ جبہ تھا بہت ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس میں سے فرمایا کہ انظروا ما احسنھا، کہ پہننے کے بعد فرمایا کہ ادھر دیکھو کتنا سونا لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں، تو سب نے کہا کمال ہے۔ تو ایک بدو وہاں پر بیٹھا تھا، کہتے یا رسول اللہ بہت ہی کمال ہے، تو ساتھ ہی کہتا ہے اے مینوں دے دیو، یہ مجھے تحفہ دے دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیا خوبصورت ہے، اور بدو کہتا ہے کہ مجھے تحفہ دے دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت جبہ اس کو تحفہ دے دی، پہنا بھی اور اس کی بات بھی مانی اور اس کو تحفہ دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نیا لباس جمعے والے دن پہنتے تھے. نیا لباس، ویسے اچھا لباس پہننا تو مسنون ہے ہی ہے، نیا لباس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا ہوتا تھا تو اس کا اہتمام جمعے والے دن فرماتے تھے. یہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی کہ ہر حال میں جمعے والے دن ہی پہننا ہے، اس کے علاوہ نہیں پہننا. مقصد اس کا یہ ہے کہ جو چیز آ رہی ہے میں اور آپ بھی ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ عمل میں آنا شروع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جو لباس ہے وہ سفید ہے. سفید لباس کو خود پسند بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں اور اس میں بندے کی شخصیت اور نکھار بھی زیادہ آتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لباس ایسے بھی ہیں جس کو پسند نہیں فرمایا. اس میں یہ ہے کہ وہ لباس جس میں ایک تو یہودیوں اور عیسائی غیر مسلمز کی مشابہت ہو، اور ایک وہ لباس جس میں جسم مکمل ڈھکا ہوا تو ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں جسم کی چال ڈھال نظر آ رہی ہو، بس وہ لباس دکھنے کا لباس ہے لیکن حقیقت میں اعضاء اس میں اور اعضاء کی ساخت نظر آ رہی ہے. تو ایسے لباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مردانہ سوٹ کے اوپر کڑھائی والا لباس بھی پہنا ہے، لیکن کڑھائی وہ کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ضرور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑھائی والا لباس بھی پہنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تمام کپڑوں میں سے زیادہ پسند فرمایا کرتے. کرتے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے 3 حصے ہوا کرتے. جو لباس ہے کرتا، اس لیے یہ جو ہم نے بھی پہنا ہوتا ہے اشبہ قریب ہے. 3 حصے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تریزیں ہوتی ہیں 1 2 اور 3، 1 2 اور 3، تو 3 حصے کرتے میں ہوتے تھے. تو کرتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کرتا بھی پہنا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لمبائی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصری کپڑے کا ایک کرتا مبارک تھا. اس کی لمبائی بھی کم تھی اور اس کی جو بازو ہیں باہیں یہ بھی چھوٹی تھی. چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ اتنی ہی تھی جتنی ہوتی ہیں. عام وہاں کے دستور میں وہ لمبی اور ہاتھ بھی جس میں چھپ جایا کرتے تھے، اس طرح کا وہ لباس بھی پہن لیا کرتے تھے. جیسے تہمت میں ان کا مبالغہ ہوتا تھا کہ نیچے آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد کے اوپر یہ فرمایا جب شلوار کی باری آئے گی کہ ٹخنے آپ کے ننگے ہونے چاہیے. سردار جب آتا تھا، جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کا تہمد اتنا زیادہ یوں گھسیٹتا ہوا آتا تھا، یعنی جب وہ چلتا تھا تو جھاڑو جیسے ہوتا ہے تو ایسے ان کا تہمد وہ پیچھے سے گھسٹتا ہوا ہی آتا تھا. اور کچھ تو سرداروں کی ایسی کیفیت بھی ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ میں غلام ہوتے تھے، وہ تہمد پیچھے سے پکڑتے تھے، ساتھ میں وہ تہمت پکڑتے تھے. ہر ایک کی اپنی ایک رسم و رواج ہوتا ہے، تو اس تکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ بھی جس کو عباء کہتے ہیں وہ بھی پسند فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ یہ والا تھا یہ نصف پنڈلیوں تک آتا تھا یا ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، نصف پنڈلی تک مکمل طور پر. یہ جو جبہ جس کو ہم عربی لوگ توپ بھی کہہ دیتے ہیں، عباء بھی کہہ دیتے ہیں، یہ والا نصف پنڈلیوں تک بھی پہنا ہے اور ٹخنوں تک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. اس میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا ہوا تھا جس کی آستینیں بہت تنگ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہمیں نماز پڑھائی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور کپڑا نہیں تھا. تنگ سے مراد وہی ہے کہ اپنا جسم مبارک ڈھکا ہوا ہے، بہت زیادہ کھلی نہیں تھی. اچھا، حلہ مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. حلہ عربی زبان میں اس تعبیر ہے، ایک تشریح ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رنگ کے اور ایک ہی ترتیب کے لباس کو پہنا ہو. مطلب یہ ہے
کہ اوپر قمیض بھی ایک کلر کی ہے، تہمت بھی ایک ہی کلر کا ہے، قمیض کے اوپر اگر کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، چادر لی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک ہی کلر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنظیم فرمائی۔ علیحدہ علیحدہ کلر کی بھی، کہ قمیض علیحدہ کلر کا ہے اور جو تہمد ہے وہ علیحدہ کلر کا ہے، اور ایک کلر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس تنظیم فرمایا۔ قبا مبارک کہتے ہیں، جیسے شیروانی نما ہوتی ہے، تو یہ تنگ لباس جیسے ہے اس طرح کا لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن تو لیا، پہننے کے بعد پھر اتار دیا اور فرمایا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور یہ اس میں ایک لفظ تھا، ہاں، یہ لباس متقی لوگوں کو زیب نہیں دیتا، متقی لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تو ہے، لیکن ایسا لباس کہ جس میں بالکل جسم تنگ ہو جائے اور جس میں انسان اپنے وقار اور حیثیت اس کا جس میں نکھار نہ ہو، تو ایسے لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار مبارک ہے، یہ ناف سے نصف پنڈلی تک، یا یہ ہے کہ ٹخنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہنتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نصف پنڈلی تک، جو پنڈلی سے مراد ٹخنوں سے اوپر کا جو حصہ ہے، اور ٹخنوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس دونوں ہی آتا ہے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جب اپنا تہمت باندھتے تھے تو وہ ان کے پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا تھا اور تھوڑا اونچا کر کے ہی باندھتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھنا ہے اور ٹوپی پہننا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر معمولات میں امامہ پہننا تھا، یعنی پگڑی باندھنا تھی، اور ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ ٹوپی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی ہے، ٹوپی کے بغیر بھی باندھی، ٹوپی کے بغیر بھی باندھی ہے۔ ہمارے دیہات کلچر میں باندھتے ہیں، قبائل کلچر میں وہ اوپر سر کے اوپر ہی باندھ لیتے ہیں، لیکن پسند نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت ضرور ہے، لیکن ٹوپی کے اوپر زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک وہ باندھا ہے۔ اور رنگ میں یہ ہے کہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف روایات ملتی ہیں، سفید کا بھی ملتا ہے اور کالے کی روایات زیادہ ہیں، کالے امامے کی روایات زیادہ ہیں، اور براؤن کی بھی ملتی ہیں روایات۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں تھے تو کالا امامہ باندھا ہوا تھا۔ اس میں کچھ علماء کرام کا یہ بھی ہے کہ سفر لمبے ہوا کرتے تھے، اگر سفید امامہ باندھ بھی لیتے تھے، لیکن صحراؤں کے اور مٹی کے سفر ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ بھی بدل جاتا تھا، اس سفید کا رنگ بدل جاتا تھا۔ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کو پسند فرمایا اور سفید امامہ بھی باندھا۔ کالا امامہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی روایات میں زیادہ ملتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ خالی ٹوپی بھی پہنی، خالی بغیر امامے کے خالی ٹوپی بھی ثابت ہے۔ شامی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر رکھ لیا کرتے تھے۔ جرابیں اور موزے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی یا سوتی کپڑے سے بنی ہوئی جو جرابیں ہوتی ہیں، جرابیں بھی ثابت ہیں اور موزے بھی ثابت ہیں۔ موزے چمڑے کی جرابیں کہہ لیں، جو چمڑے کی جرابیں ہیں اس کو موزہ کہتے ہیں، یعنی جرابیں پہنی ہیں، چمڑے کی جرابیں بھی پہنی ہیں اور اونی جرابیں بھی پہنی ہیں، سوتی جرابیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہیں، یہ بھی ملتا ہے۔ اور جوتا مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو پسند بھی فرمایا اور زیادہ استعمال فرمایا وہ چمڑے کا فرمایا، چمڑے کا، اور وہ والا چمڑا جس کے اوپر بال نہیں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو آج کل ویسے بھی بال عموماً نہیں ہوتے آج کے استعمال میں، اس وقت کے استعمال میں بال کا نہ ہونا وہ کمال نفاست کی علامت تھی، کمال نفاست کی علامت تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بڑا نفیس ہوا کرتا تھا۔ وہاں کا جو چمڑا تھا، ان کی جو فیکٹریاں تو تھی نہیں کہ بال بھی اس کو صاف کرتے، بس چمڑے کو کاٹتے اور جوتا بنا لیتے اور وہی پہن لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ اپنا استخیلو کے نام سے آتا ہے کہ جو اپنا جوتا ہے وہ بہترین پہنا کرو، اس میں انسان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے،
انسان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے جوتا اپنا بہترین اچھا پہنا ہے۔ ویسے بھی جوتے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر اچھا ہوگا اور اس اعتبار سے کہ پاؤں کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، دماغ کو سکون دینے کے لیے بھی، چلنے پھرنے کے لیے بھی جوتا اگر اتنا ہو کہ فٹ بھی ہو اور اس کو پاؤں کو بھی سکون دینے والا ہو، تو سکون جو پاؤں کی جو رگیں ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے۔ اور ایک تحقیق مطابق یہ بھی ہے کہ دماغ کا تعلق سر کی بجائے پاؤں پہ ہے۔ دماغ کا تعلق سر کی بجائے، ایک طبی ریسرچ ویسے بتلا رہا ہوں، کہیں پڑھی تھی، وہ دماغ کا تعلق سر سے نہیں ہے، پاؤں سے ہے۔ اور پھر پاؤں جتنا جس جگہ چلتا ہے اس کے مقدار دماغ چلتا ہے۔ کہیں آپ سفر کر رہے ہوں، اچھی سے اچھی جگہ پہ آپ گھوم پھر رہے ہوں اور چلتے چلتے آپ کو اچھے آئیڈیاز اور اچھی چیزیں اور بہترین دماغ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں پاؤں چلنے سے ہو جاتا ہے۔ ابن بطوطہ اور جو تاریخ داں ہیں، یہ اتنے زیادہ ذہین نہیں تھے لیکن زیادہ چلنے والے تھے۔ جو چلنے پھرنے والا اور اس کا پاؤں مضبوط اور اچھا ہوگا تو اس کا دماغ بھی اچھا رہے گا اور اس کی شخصیت بھی اچھی رہے گی۔ یہ جوتے کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا یہ اتنا تھا کہ جس میں ہم نے لباس پہ اس پہ بھی بات کری، کرتے پہ بھی کر لی، تہمت پہ بھی کر لی، شلوار مبارک پہ بھی کر لی، جوتے بھی کر لی۔ اوڑھنا اور بچھونا میں بستر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی بہت سادہ تھا۔ کھجور کے پتے، جو میٹریس تھا اس میں فوم نہیں تھا، کھجور کے پتے اس میں ڈلے ہوئے تھے، اسی کے اوپر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے فرمایا اور ان کے ہاں ایک دو رات جب قیام فرما لی تو ویسے پوچھا کہ آپ کے گھر میں چارپائی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں چارپائی نہیں ہے، جس کو لکڑی کی جو ہمارے ہاں چارپائی ہے اسی سے ملتی جلتی، اور درمیان میں بان سے اس کو بن دیا جاتا ہے اور اس کو کس لیا جاتا ہے۔ تو پھر جب انصار میں سے سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ بڑے مالدار بھی تھے اور شروع میں ایمان لانے والے بھی تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی پوچھی ہے تو فوراً تیار کروا کے گھر میں بھجوا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر اس چارپائی کو استعمال فرمایا۔ تو اس چارپائی کو استعمال فرمانے میں ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جو اونچی جگہ ہو اس پہ سونا، اس میں ہمارے آج کا جو پلنگ وغیرہ ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اونچی جگہ کی ایک نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ وغیرہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اونچی جگہ، اور اس وقت کی پرسکون کیا تھی؟ صرف چارپائی ہی تھی۔ تو آج کی جو پرسکون اتنی ہو کہ جس میں جسم اطمینان کے ساتھ سو جائے، تو اس میں جو آج کی سہولیات ہیں اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں کہ وہ عیب کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو اسراف اور اس میں جو کچھ اور چلتا رہتا ہے اس کا چیپٹر علیحدہ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی میں، یہ ہے کہ اس میں بات رہ گئی تھی کہ بعد میں حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبرک کے طور پر وہ چارپائی پھر اپنے پاس ہی رکھ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ ان میں صحابہ میں یہ تبرک کا بہت زیادہ اعزاز پایا جاتا تھا، وہ بدری صحابہ کے اعتبار سے بھی، بڑے صحابہ کے اعتبار سے بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے اعتبار سے بھی۔ تکیہ مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تکیہ تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے، یہ چمڑے کے تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یعنی جو کور ہے وہ چمڑے کا اور اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چھال اب ہم یہ کہتے ہیں پتے تو نہیں ہیں، کھجور کا جو تنا ہے اگر اس کو تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا جائے تو وہ روئی کی طرح ہی بن جاتا ہے۔ اس کی جو نرمی ہے، وزنی تو وہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی نرمی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ چمڑے میں بھر دی گئی تو اس کو ٹیک لگا کے بیٹھ جایا۔ اور دوسرا بچھونا ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جس میں عام طور پر بیٹھنے کے لیے نیچے جیسے ہم جائے نماز وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز بچھا لیتے ہیں، تو اس کے لیے مستقل طور پر ایک اور بچھونا تھا، وہ بھی چمڑے کا تھا۔ اس چمڑے کے اندر بھی یہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ جو سونے والا میٹریس ہے، گدا ہے، اس کی بنسبت یہ باریک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے اور بیٹھے بھی رہتے۔ لحاف اور چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے استعمال اس کا ہے، جو چادر ہم استعمال کرتے ہیں یہ. پھر لحاف اس کو کہہ سکتے ہیں جو کمبل اور چادر ہے اس کے درمیان کی کیفیت. کمبل بہت لمبا ہو جاتا ہے، یعنی رضائی کے قائم مقام ہم کہہ لیں، اور جو چادر ہے وہ عام استعمال میں ہو جاتی ہے. اور جو لحاف ہے، لحاف عموماً طور پر اس کے لیے چادر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور رضائی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن درمیانی کیفیت کا ہم کہہ لیں وہ ہو سکتا ہے. جی ایسی کمبل بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کے دماغ میں آ رہا تھا یہ چادر سے تھوڑا، اس کو اگر چادر کے طور پر استعمال کرنا چاہیں ہو جاتا ہے، کمبل کے طور پر کرنا چاہیں تو تب بھی ہو جاتا ہے. تو کمبل مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال وہ ہے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کا استعمال بھی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی بھی استعمال فرمائی، جو ہم یہ دریاں کہہ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی، تہجد کے وقت اسے دوہری کر کر آپ اس پر نماز ادا فرماتے، اور دن کے وقت بیٹھنے کے لیے اس کی یہ کھول کر اس کو بچھا لیتے تھے، اور اس پہ نماز، یہ نہیں یوں سمجھ لیں کہ نماز کے لیے بھی وہی چٹائی ہو جایا کرتی تھی جس کو جائے نماز کہتے ہیں، اور عام بیٹھنے کے لیے، بات چیت کے لیے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعمال کیا کرتے تھے. اچھا ایک اور چیز بھی آ گئی جی، جو آپ جس پہ سارے خوش بھی ہوں گے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کا استعمال بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کا استعمال بھی فرمایا. حضرت ابو رفاعہ عدوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول، ایک اجنبی آدمی اپنے دین کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے سب لوگوں کی بات اور خطبہ دینے کی بجائے میری بات سن لی کہ آپ بتائیں کیا ہے. تو جب بات فرمانے لگے تو اس وقت ایک کرسی لائی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو پاؤں تھے وہ لوہے کے تھے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ لوہے کے وہ نہیں تھے وہ لکڑی کے، لیکن یہ ہے کہ کالا رنگ یا کالی لکڑی کے تھے، تو اس کو لوہے کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دے دی. بہرحال اس میں اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کا اپنی زندگی میں استعمال فرمایا ہے، جس کے 4 پاؤں تھے اور وہ اونچی تھی، تو کرسی کا استعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے ثابت ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت کہہ لیں، اور جو میک اپ کا سامان ہے وہ کہہ لیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بھی استعمال فرمائیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطافت میں، نظافت میں، نفاست میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا، اور بہت نفیس، صاف ستھرے رہتے تھے. خوشبو ہر وقت کا استعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو کی بات ابھی آئے گی. مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت اور صفائی کو تو ویسے بھی شطر الایمان، ایمان کا حصہ قرار دیا، ایمان کی علامت قرار دی کہ یہ صفائی اور ستھرائی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں امیری اور غریبی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں صفائی کا اس کے اپنے مزاج کا ہی تعلق ہے. اس میں شہری اور دیہات کا تعلق نہیں ہے. اپنے میسر چیزوں میں ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہوں اور یہ ہوں، نیا جوتا ہو اور ایسا ہو، اور یہ چیز ایسی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں صفائی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی اور مسواک کا استعمال ہے کہ سوتے وقت، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سوتے وقت مسواک اور کنگھا پاس رکھتے تھے. جب رات کو اٹھتے تو مسواک کر کے وضو کرتے، پھر کنگھی کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اپنے بالوں کا خیال رکھتے تھے. اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے، بال رکھے ہوئے ہیں اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا ہوا ہے، تو دوسرا شخص بھی دیکھ کے کہے کہ اتنی خوبصورت داڑھی تو میں بھی رکھوں، یہ اتنی بہترین نکھار ہے پرسنالٹی میں تو میں بھی رکھوں. اور بالوں کو اتنا اچھا بہترین اگر وہ رکھتا ہے تو بال اور بالوں کی جو جس کو کہتے ہیں کہ بڑھائی ہے یا باڑوں کا رکھنا ہے، وہ بھی ایک خوبصورتی میں آ جاتا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بالوں میں تیل لگا کر اور کنگھی کر کے کسی سفر پر روانہ ہوئے، یعنی سفر پہ جانے لگتے تو تب بھی
تیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کنگا وغیرہ ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر کے ہی جاتے تھے۔ سرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت دونوں آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں ڈالتے تھے۔ سفید سرما جو ریڈ سا ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور کالا سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کالے سرمے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سلائیاں لگایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آتے جاتے ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ رات کے وقت میں اگر وہ کوئی خالص اور آنکھوں کو نقصان نہ دینے والا، بالکل لوکل بھی نہ لگائیں کہ جس میں تکلیف ہو اور آنکھوں کو بیماری لگ جائے، تو اگر اعتبار اور اعتماد والا ہو تو اس میں سرمے کی سلائیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ آئینہ شیشہ مبارک دیکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی شیشہ دیکھتے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کمال کی دعا اس موقع پر، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کیا مطلب کہ یا اللہ جیسے آپ نے میری تخلیق، میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، ایسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ تو شیشہ دیکھتے وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمایا کرتے۔ خوشبو کا استعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف چیزیں پسند فرمائی ہیں ان میں سے خوشبو کو پسند فرمایا اور بہترین سے بہترین پسند فرمایا۔ اخراجات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہنگی خوشبو ملتی ہے کہ مہنگی خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی فرمایا، اور اچھی سے اچھی خوشبو کو، عود کی جو خوشبو ہے اور اس کو استعمال فرمایا۔ وہ اس وقت میں ایک اچھی خوشبو گنتی کی جاتی تھی اور اچھی خوشبو تصور کی جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحد اور بھی کستوری کی عمدہ سے عمدہ ہیں، اور مختلف قسم کی عنبر اور کستوری لگایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبو جو اللہ نے ان کے اپنے بدن میں رکھ دی تھی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ کستوری ما شممت راحیتا اطیب من راحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فطری جو خوشبو ہے اس سے بہترین خوشبو کبھی بھی نہیں سونگھی، اور پسینے کی خوشبو علیحدہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سے اچھی خوشبو استعمال فرماتے۔ انگوٹھی مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور چاندی کی انگوٹھی ہے اور اس کا اوپر نگینہ وہ بھی ثابت ہے، اور اس نگینہ جو نگ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی چیز بھی ثابت ہے کہ اس نگینے کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ زلف مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں کہ کانوں کی لو کے برابر تک بھی ملتی ہیں، اور جو کندھے ہیں وہاں تک بھی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج اور عمرہ ہے اس کے علاوہ میں پورا سر منڈوانا ثابت نہیں ہے۔ پورا سر جائز تو ہے، حج اور عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سر منڈوایا اور ان کے بالوں کو صحابہ میں تقسیم بھی فرمایا، لیکن عام معمول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں قسم کے بال کے جسم، سر کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے بھی ہیں، اور کانوں کی لو تک بھی یہ زلفیں آ رہی ہیں، اور کندھوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ تینوں ہی ثابت ہیں، جتنا بھی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ سر کے بال برابر رکھ لیں تو برابر میں کیا ہو جائیں گے، سنت بھی پوری ہو جائے گی، بال تو ویسے سر پہ ہیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب لگانا بھی ثابت ہے۔ خضاب سے مراد یہ ہے کہ جس میں بالکل بلیک نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مواقع پر لازم بھی قرار دیا، جیسے جنگ ہے، جنگ کے موقع پر بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ خضاب لگا لیں تاکہ اگلے بندے کو یہ بھی نہ لگے کہ سامنے والے بابے ہیں، سامنے والے بھی جوان ہیں، تو اس طور پر وہ خضاب بھی لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ بالکل بلیک جو آج کل کے جو کلرز وغیرہ آئے ہیں ان کا استعمال ظاہر ہے درست ہے، اس میں کوئی ناجائز والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایسا شیڈ ہو جائے جو بالکل بلیک نہ ہو
اور کچھ نہ کچھ نمبر اس کے بلیک سے تھوڑے سے کم اور ریڈ کی طرف ہو جائیں تو سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور خضاب بھی، اور جو کلرز ہیں وہ آج کا خضاب تو وہی مہندی کہہ لیں یا کلرز کہہ لیں، وہی ساری چیز آ جاتی۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے قریب کے زمانے کے علماء کرام جو مکمل ریڈ جو مہندی کا اپنا کلر ہوتا ہے مستقل طور پر مہندی ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کے جو کلرز وغیرہ ہیں وہ بھی اس کے قائم مقام ضرور ہو سکتے ہیں، مقصد کلر کرنا ہے وہ مہندی سے ہو یا کسی اور کلر سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامت وغیرہ کروانا، جیسے حمام میں کٹنگ، اور اپنے جو چہرہ انور کے اور اس کے بالوں کے جو ابھرے ہوئے بال ہیں یا بکھرے ہوئے بال ہیں ان کو کتروانا بھی ثابت ہے۔ ناخن تراشنا، غیر ضروری بال مونڈنا وغیرہ، اکھیڑنا، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے آتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے یہ لباس اور لباس کے ساتھ لوازمات اور خوبصورتی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ کلرز میں تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے، ایسے کلرز جو خواتین کی مشابہت ہوں، جو خواتین کی مشابہت ہوں، جس سے خواتین والے کلرز جو ہوتے ہیں اس سے ممانعت فرمائی ہے، باقی کوئی ایسا خاص کلر نہیں ہے کہ جس سے منع فرمایا۔ جی معقولات اور مشروبات، معقولات کہتے ہیں کہ کھانا، مشروبات کہتے ہیں پینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر کون کون سے کھانے کھائے ہیں، تو وہ کھانے وہ ہو جائیں گے، کچھ مسنون بھی ہو جائیں گے۔ تو ہم جیسے پہلے بھی آئل تو پہلے بھی لگاتے ہیں، تو آج سے یہ ہو جائے گا کہ یہ آئل لگانا سنت ہے، آئل بھی لگ جائے گا اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کنگا برش تو پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تصور میں یہ بھی ہو کہ کنگا کرنا سنت ہے، تو کنگا بھی ہو جائے گا، برش بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ خوشبو لگاتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہی یہ بھی ساتھ میں تصور ہو، احتساب اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، کہ میں سنت سمجھ کے کر رہا ہوں تو ثواب بھی مل جائے گا اور خوبصورتی بھی آ جائے گی۔ معقولات، کھانے پینے میں عموماً طور پر تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسر غذا ہوتی اس پر قناعت فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تا حیات کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں ہوا۔ اور چولہے کا بارے میں آتا ہے کہ 2 ماہ تک، 3 ماہ تک بھی بمشکل چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس سے یہ ہے کہ جو میسر ہوتا تھا۔ آگے جب ہم بات کریں گے معمولات ڈیلی روٹین میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عائشہ رضی اللہ عنہ فجر میں ناشتہ پوچھتے، ناشتے کے لیے جب جاتے فرماتے کھانے کو کچھ ہے، تو جب وہ میسر ہو جاتی سامنے رکھ دیتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پوچھتے کہ کھانے کو ہے، اگر نہیں ہے تو پھر میں روزے کی نیت کر لوں، تو روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے، گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسر ہوتا، جتنا بھی ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معروف غذائیں جو پسند تھیں وہ کیا ہیں؟ کھجور مع تربوز یا کھیرا وغیرہ اس کے ساتھ، یعنی خالی کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، لیکن کھجور کے ساتھ تربوز کا استعمال ہے یا کھیرے کا استعمال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کھجور میں تاثیر گرم ہے، اور یہ جو کھیرا ہے یا تربوز ہے اس میں تاثیر ٹھنڈی ہے، تو گرم اور ٹھنڈی تاثیر دونوں کو جمع فرمایا کہ جسم کو مکمل طور پر غذائیت بھی ملے، اور جسم کا جو ٹمپریچر کہہ لیں یا اندر کا اس کا رہن سہن کا جو سسٹم ہے وہ بھی مکمل گرم بھی نہ ہو جائے، مکمل ٹھنڈا بھی نہ ہو جائے۔ کھجور کو کسی فروٹ کے ساتھ ملا کے کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب دعاؤں اس میں سے غذاؤں میں سے دودھ کا پینا ہے۔ دودھ کے بارے میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، دودھ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا تحفہ لازماً قبول فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی دودھ کا تحفہ دیتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں فرمایا، اور انصار جب اپنا دل چاہتا کہ یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال فرماویں، کسی اور کو نہ دیں، تو پھر خواتین اور قریب والے دودھ بھیجتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال فرما لیا کریں گے۔ میٹھی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پسند فرمایا، شہد کو پسند فرمایا، اور اس کے متعلق شہد غذا بھی ہے اور شہد غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، شفاء للناس، میٹھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند فرماتے۔ زیتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں زیتون روٹی کے اوپر ڈال کے بھی کھا لیا کرتے تھے اس کا آئل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآنی درخت ہے، قرآنی پھل ہے، جنت کا یہ پھل ہے، اس کو کیا کیا کرو، اس کو کھایا بھی کرو اور اس کی مالش بھی کر لیا کرو کہ یہ مبارک درخت کا تیل ہے، شجرۃ مبارکہ قرآن عزیز میں اس کا آیا ہے، تو زیتون کے آئل کا بھی استعمال فرمایا۔ پھر سرید ہے، سرید کا مطلب یہ ہے کہ شوربے میں جو روٹی ہے اس کو بھگو لینا، شوربے میں روٹی کو بھگو لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب پسند فرمایا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے بھی پیش کیا تو پسند فرمایا، تو مرغوب غذاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا۔ اور تشبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا اور اس کا یہ بھی فرمایا کہ سرید کو تمام کھانوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت عائشہ کو تمام خواتین پر ہے، یعنی کھانوں کا بھی کمال بتا دیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی بتا دیا۔ تو سنت سمجھ کر کبھی کو وہ شوربے والا سالن بنوا لینا اور اسی میں ہی چند تھوڑی سی جو ٹکڑے ہیں وہ ڈال لینا کہ یہ سنت ہے، اور سنت سمجھ کے اس کو کھانا، اس کا ٹیسٹ بھی بہت با کمال ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ حائس کے نام سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور، پنیر اور گھی کو آپس میں ملا لیتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں حائس کہتے ہیں، وہ حلوہ سا بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی استعمال فرمایا۔ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، ان کا جو ولیمہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والی ڈش سے کیا تھا کہ یہ والی ڈش تمام احباب کو کھلائی گئی تھی، یہ ولیمہ ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے خزیرہ، خزیرہ عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں، یہ قیمے میں آٹا ڈال کر پکایا جاتا ہے، آٹا اور قیمہ وہاں کی اس وقت کی ڈش تھی، تو مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں قیمہ کھانا، اس کو قیمے کو کسی بھی شیپ میں ڈال دینا، تو یہ وہ والی ایک ڈش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ہے کہ حریرہ کے نام سے ہے، یہ دودھ، آٹے اور گھی سے حلوہ تیار کیا جاتا ہے، دودھ، آٹے اور گھی سے حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن صاحب آپ نہ سوئیں، یہ ساری آپ کی ڈشیں آ رہی ہیں لاہور سویٹ میں، ابھی ہونا چاہیے خزیرہ، پھر آنا چاہیے حریرہ، پھر آنا چاہیے حائس، پھر آنا چاہیے تلبینہ، تو یہ سارے آپ مینیو ہم سے لے لیں تو ایک ایک ڈش جو ہے وہ ہونی چاہیے، آپ کا سونا اب نہیں بنتا جی نہیں بنا لیں، ہم خود پہنچ جائیں گے ہیں، ڈشوں کے نام جو ہے وہ تبدیل ہو جانے چاہیے۔ تو حریرہ جی یہ دودھ، آٹے اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ پتھر کی ہانڈی میں حریرہ تیار کر کے لائی، پتھر کی ہانڈی میں حریرہ تیار کر کے لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کو بھی بلاؤ، سب آ گئے۔ تو حضرت علی اور حسن حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے مل کر وہ حریرہ، وہ جو ڈش تھی میٹھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی۔ یہ دودھ ہے، آٹا ہے اور گھی ہے، اس کو ملا کے۔ تلبینہ یہ بھی حریرہ جیسا ہی کھانا ہے مگر اس میں شہد بھی ڈالتے ہیں، یعنی تین چیزیں وہی ہیں تو انہی چیزوں میں ساتھ میں شہد ڈال دیں تو یہ تلبینہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ مریض کو دلی سکون دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے، بہت ساری بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ شہد کا استعمال بھی ہے اور پیٹ وغیرہ اور ہاضمے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ پنیر ہے، یہ دودھ کو پھاڑ کر بنایا جاتا ہے، یعنی کہ دودھ کو پھٹا لیا جاتا ہے، اس کا جو کھویا ہے اس طرح سی چیز ہے، پھر اس کھوئے کو بنا لیں اور پکا لیں تو وہ ایک جو پنیر سی بنتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائی۔ سرکہ ہے
وہ گنے کا ہو یا انگور کا جو شیرہ ہوتا ہے اس کے شیرے کو استعمال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جس گھر میں یہ سرکہ ہو اس گھر والے کبھی بھی بھوکے نہیں ہوتے. یعنی اس وقت کا آپ اچار کہہ سکتے ہیں، اس وقت کا آپ اچار کہہ سکتے ہیں. تو اچار میں بھی سرکہ ڈال لیں تو سرکہ بھی ہو جائے گا اور اچار بھی ہو جائے گا، تو سنت بھی پوری ہو جائے گی. ستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال. ستو بھی یہ گندم کو پیس کے ہی اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے بناتے ہیں، پیا بھی جاتا ہے اور یہ کھایا بھی جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں طور پر استعمال کیا. پھر سبزیوں میں کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سالن ہے. اور کدو جو جس طرح سے مطلب یہ ہے کہ سنت سمجھ کر ہم اپنی محفلوں میں پکاتے اور کھلاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ عقیدت کے طور پر تو کھارا ہوتا ہے، لذت تو اس میں ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کدو کو پھر مکمل طور پر بنایا جائے اور اس میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بکرا وکرا بھی ہونا چاہیے، اور اس میں زیتون ہے یا دوسرا دیسی گھی ہے یا جس کا جو بھی استعمال ہے، تو اس کو بہترین گوشت کے استعمال کے ساتھ. خالی بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کدو اور گوشت دونوں بھی ثابت ہے. کدو اور گوشت ویسے بھی جیسے کھجور اور ساتھ میں کھیرا تھا، ایسے کدو اور گوشت ایک ساتھ بنتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ گوشت کی تاثیر ہے گرم اور سبزی جو ہے اس کی تاثیر ہے ٹھنڈی. تو جب یہ مکس بنتے ہیں تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے، تو اس بیلنس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے، اور روٹی گندم کی بھی کھائی ہے اور جو کی بھی کھائی، گندم کی بھی کھائی ہے اور جو کی بھی استعمال کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے چیزوں میں سے گوشت پسندیدہ تھا، گوشت پسندیدہ تھا، اور اس پسندیدہ میں سے بھی جو بکرے کا گوشت ہے وہ زیادہ استعمال میں روایات میں ملتا ہے، اور اس میں بھی دستی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی، دستی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستی کو نوچ کے کھانا بھی پسند ہے. یعنی یوں نوچ کے، ایک تو یہ کہ کاٹ کے کھانا، ایک یہ ہے کہ یوں نوچ کے پھر یہ رکھ دینا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہم اس کو وسعت کو دیکھتے ہوئے تو آپ کا شاورما وغیرہ جو ہے وہ بھی یوں چکی لگا کے کھانے کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی، چلو ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. وہ آپ کی خدمت میں اونٹ کا عمدہ اور بہترین گوشت پیش کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سب سے عمدہ گوشت چانپ کا ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چانپ بھی ثابت ہے، اونٹ کا گوشت بھی ثابت ہے، اور قربانی کا گوشت، گائے کا گوشت بھی ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا گیا آپ مرغی کا گوشت بھی تناول فرما رہے تھے، وہ بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کا گوشت ثابت ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت بہت مرغوب تھا، اب باربیکیو بھی ثابت ہو گیا. حضرت ابو طلحہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خرگوش کا گوشت بھون کر باربیکیو بنا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا، اور یہ ساری سب کچھ ہی آ گیا. تو اس پر تو آپ تو کہہ رہے ہوں گے واہ جی واہ، کیا بہترین سنتیں، کیا بہترین سنتیں. تو میرے جیسے مولوی صاحب کو کسی نے بلا لیا ہوگا اور کہا کہ حضرت کھائیں، یہ میٹھا کھا لیں، میٹھا بہت سنت ہے. انہوں نے کہا میٹھا سنت ہے تو دستی کھانا بھی سنت ہے. تو آپ کو میٹھا سنت پیش کیا گیا ہے تو دستی بھی آپ پیش کریں، ہم چکی لگا کے وہ بھی کھائیں تاکہ اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے. بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات پہ اب آ جاتے ہیں. یہ کھانے ہیں تو جتنے جو آئے ہیں، جس کو جو میسر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے کہ صاحب حیثیت ہے اس کے بھی کھانے، اور جس کو جو میسر ہے اس کے بھی کھانے. سب سے پہلے کھانے کی یہی ہے کہ گھر میں جو تھا، جو میسر تھا، اسی کے اوپر ہی اکتفا کیا. اس کے اوپر بھی سنت ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ لائیں، جو نہیں ہے خاموش ہو جائیں. اس وجہ سے کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ یہ سنت ہے تو میں سنت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوں، سنت کی وجہ سے ہی چپ ہو رہا ہوں، تو اس کی زندگی کا اپنا ہی ایک لطف ہو جاتا. مشروبات جی، پینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد کا مشروب پینا یہ ثابت ہے کہ پانی میں شہد ڈال لیتے، جیسے ہم جامع شیری وغیرہ ڈالتے ہیں تو شہد ڈال لیتے اور اس کو جس کو کہتے ہیں حل کر لیتے. تو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
حضرت عصر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ہاں جاتے تو زینب بنت جاحش کے گھر جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہد کا شربت پیش کیا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے۔ دودھ کا شربت، ایک تو دودھ ہے، دودھ کا شربت جس کو دودھ کی لسی کہہ لیں، دودھ کی لسی، کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے بکری کا دودھ دو کر اس میں کنویں کا ٹھنڈا پانی ملایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھا تھا اور بائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شربت نوش فرمایا، وہ لسی پی لی، دودھ کی لسی، اور جو دیہاتی کیونکہ ایک طرف تھا اور دائیں طرف تھا اور بائیں طرف اپنے جلیل القدر صحابی تھے، تو دائیں طرف کی سنت کو فرمایا کہ اسی کو دوں گا، بنتا تو یہ ہے کہ آپ کو دوں، لیکن یہ ہے کہ یہ دائیں طرف سے ہے تو دائیں طرف سے اچھا ہوتا ہے، تو اس دیہاتی اور بدو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ بچا ہوا دیا، پھر اس نے نوش فرمایا۔ پھر نبیذ ایک کہا جاتا ہے، کھجور ہے یا کشمش ہے، اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں، جب نرم ہو جاتا ہے تو اس کا شربت بن جاتا ہے، اس کو اسی میں پیسٹ کر دیں، اسی میں اس کو حل کر لیں، اس کو چاہے تو وہ حل شدہ اسی طرح پی لیں، یا یہ ہے کہ اس کو پن لینا ہوتا ہے کسی کپڑے میں یا کسی جس کو کہتے ہیں کہ پونی وغیرہ میں، تو اس میں اس کو آپ اپنے طور پر اس میں برف ڈالنا چاہیں، ٹھنڈا کرنا چاہیں، اس کو جیسے جس طرح سے بھی پینا چاہیں، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے۔ تو بہت ساری بیماریاں یا حکیم وغیرہ ہیں، وہ تمام کمزوریاں یہ وہ جن کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا استعمال، اور لیکن اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا، شام کو فجر میں پی لینی، فجر میں رکھی تو شام کو انہی کھجوروں کو بھی پی لینا اور اس پانی کو بھی پی لینا، یا اس کو دودھ میں بھی ڈال لینے تو شام کو اور صبح کو اس کو پی لینا۔ پھر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبیذ کا استعمال فرماتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں، صبح اور شام پی لیا کرتے تھے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب اور دوسری چیزوں میں یہی ہے کہ ٹیک لگا کے نہیں کھایا، ٹیک ایسی کہ جس میں تکبرانہ انداز پایا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ایک عبد ایک بندہ کھاتا ہے اسی طرح ہی کھانا تناول فرمایا، اور آداب بھی بتلائے ہیں کیسے کھانا ہے کیسے نہیں کھانا۔ تو کھانے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سفر کا آتا ہے کہ کسی کی شخصیت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو یا اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، تو کھانا کون سا کھاؤ، کھانا کون سا کھاؤ؟ آج کی اگر اس میں دیکھا جائے، کھانا جو گھر کا ہے ہوٹل کا وہ علیحدہ ہے، ولیمے کا کھانا ان کے ساتھ کھاؤ، ولیمے کا کھانا ان کے ساتھ کھاؤ، اس کا علم بھی سامنے آ جائے گا، اس کی تہذیب بھی سامنے آ جائے گی، اس کا 3 پیس بھی سامنے آ جائے گا، اور اس کا برانڈ والا جوتا بھی سامنے آ جائے گا، اور اس کی ساری لک سامنے آ جائے گی کہ اس کو کتنی تمیز ہے، کتنا سلیقہ ہے، کتنا خاندانی ہے۔ فوراً سے فوراً اس کو اس کی پلیٹوں سے، اس کے سالن چھوڑنے سے اور ضائع کرنے سے، اور جو مطلب جو بھی ہے، جو ان کو الاؤ نہیں ہوتا شاید، یہ مارکیوں والوں کو ان کے کیمراز تو لگے ہوتے ہیں، تو اگر یہ وائرل کرنا شروع کر دیں تو سب کا ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایسا چھوٹا سا لقمہ منہ کے اندر ڈالتے، چبا چبا کے کھاتے، منہ مکمل طور پر بند ہوتا، مکمل لقمہ جب چلا جاتا تو دوسرا لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے، اپنے سامنے سے ہی کھاتے، اور جب 3-4 لوگ کھا رہے ہوں تو دوسرے کے ہاتھ آگے بھی نہیں بڑھایا کرتے۔ تو کھانے کے آداب اور دوسری چیزیں یہ ہم اپنے جو قریب والے اپنے چھوٹے ہیں ان کو ضرور سکھلایا کر۔ مولانا تاج میر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ہمیں دورہ حدیث والے سال میں یہ والی جو چھوٹے بچوں کو چیزیں بتلاتے ہیں، مولانا ہمیں تفصیل سے بتایا کرتے، اور سارا بتایا چاول کس طرح سے کھانے، کون سے چاول چمچ سے کھانے، اگر ضرورت پڑے تو کون سے ہاتھ سے کھانے۔ فرماتے کہ جن چاولوں پر آپ رائتا ڈال دو تو اس کو بالکل ہاتھ سے نہیں کھانے، اس لیے کہ اگلے بندے کو گھن آئے گی ہمارا اس طرح سے کھانا، ہمارا پکڑنا۔ اگر ہاتھ سے کھا رہے ہو تو پھر گلاس کو کہاں سے پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ یوں پکڑیں گے، دوبارہ طور پر اس میں لوگو آپ کا میسر ہوگا کہ لگ چکا ہوا ہے، تو کس طرح سے پکڑنا ہے۔ تو کھانے پینے کی اور یہ چیزیں ہم اپنے بچوں، مطلب یہ ہے کہ جو
ہم یوں کہہ لیں کہ مسجد کہہ لیں یا خانقاہ کہہ لیں یا ہماری تربیت گاہ کہہ لیں، جس پر ان کی نماز، نماز جنازہ، دعائیں اور یہ والی چیزیں، یہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے اس عمر میں یا ان درسگاہوں میں سیکھنی چاہیے، بہت مبارک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ درس گئے یہ سکھانے کے لیے نہیں ہے، ماں کی درسگاہ ہے جو سکھانے کے لیے، گھر کی درسگاہ ہے، اس نے ہی سکھانا ہے کہ بیٹا یہ چیز ایسی ہوتی ہے، وہ آداب میں سے آ جاتا ہے، وہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی روٹین پہ بات کرتے ہیں، پھر آخر میں درود و سلام کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین صبح سے شام تک کیا کچھ ہوا کرتا تھا، اس میں مختصر چیزیں میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے لیے بیداری ہوا کرتی تھی، رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے، اور یہ تہجد امت کے لیے بابرکت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کا درجہ تھا، شروع سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تہجد فرض تھی، اور امت کے حق میں یہ تہجد بابرکت ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی رکعات کا آتا ہے، 11 کا بھی آتا ہے، 13 کا بھی آتا ہے، اور لمبی لمبی رکعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلاوت کا اور لمبے سجدے کا اور ایک ایک تعبیر اور ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے کا مستقل طور پر معمول تھا، لمبی تہجد فرمایا کرتے تھے۔ اور تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے تو ایک ایک جاگتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں تو مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے، خود اپنی عبادت کے لیے لگ جاتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میری عبادت میرے لیے ہے، میری عبادت کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اچھا، تہجد کے ساتھ دوسری تمام عبادات خصوصی طور پر اور معمولات زندگی ویسے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے میں روڈ کے اوپر گاڑی چلا رہا ہوں، چاہے میں اپنے کہیں آفس میں بیٹھا ہوں، یا میں ایک محلے میں ایک ہمسائے کی حیثیت سے رہنے والا ہوں، تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیا کرتے تھے، اذان تک۔ آدھی رات میں جاگ جایا کرتے تھے، یا 3 حصے گزر جاتے، پھر جاگتے تھے، اپنی تلاوت اور اپنی 4 چیزوں میں گزارتے، نماز ہے اور دعا ہے، ذکر ہے اور تلاوت ہے۔ 4 اعمال رات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، اس میں کبھی سوتے تھے کبھی نہیں سوتے تھے۔ پھر اذان کے لیے جب فجر کی اذان ہوتی تو بلال رضی اللہ عنہ آ کے جگایا کرتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی تیاری میں یہ ہے کہ 2 رکعت نماز جو سنتیں ہیں وہ گھر میں ہی ادا کر کے جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بالکل خفیف اور بالکل ہلکی پھلکی ہی رکعت پڑھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد کی تلاوت ثابت ہے۔ تو یہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد جب نماز کیونکہ خود پڑھایا کرتے تھے تو 60 آیات سے 100 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو 60 سے 100 کی اگر آپ ٹائم لگاتے ہیں تو کم از کم یہ آپ کی نماز 25 سے 30 منٹ کی فجر کی نماز بنتی ہے۔ 25 سے 30 منٹ کی فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جب فرماتے تھے، وہ بھی تقریباً ٹائم کو دیکھتے ہوئے اس کی آیات سے ٹائم نکالا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی پوری صورت ایک ایک رکعت میں وہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ ہوتا، احباب سے پوچھتے تھے کہ آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو وہ خواب کی تعبیر ہو جاتی، اور پھر یہ ہے کہ اشراق تک عموماً رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب اصحاب سے ان کے خواب وغیرہ کی تعبیر سے فری ہو جاتے، ٹائم وغیرہ بچ جاتا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تفریح اور ہنسی مذاق والی گپ شپ کیا کرتے تھے کہ صبح ہے تو اس میں نیند کا اگر غلبہ ہے بھی تو اس طرح کی گفتگو جس پہ تفریح ہو جائے، گپ شپ ہو جائے، ہنسی مذاق تھوڑی سی ہو جائے، تو اس میں ان کے زمانہ جاہلیت کی کوئی بات وغیرہ کہتا، کوئی اشعار سناتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے۔
پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے نوافل پڑھ کے، جس کو 2 سے 8 رکعت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، 2 رکعت بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، 6 بھی ہیں، اور 8 رکعت بھی اشراق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو نوافل ہیں اس میں زیادہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، 2 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 4 بھی، اور اس سے زیادہ بھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا، برکت کے لیے کچھ لوگ انصار میں سے اپنا پانی وغیرہ لے کر آتے تھے کہ آپ برکت کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں دم کر دینا۔ تو دم تو اس طرح سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھو تو نہیں فرمایا، ایسا اس موقع پر نہیں ہے، لیکن ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈال دیا کرتے تھے اور پھر نکال دیا کرتے تھے، تو اس کو وہ بابرکت سمجھتے اور اپنے مریضوں کو اور اپنی شفا یابی کے لیے اس پانی کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ والا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں ہوتا تھا۔ پھر گھر میں تشریف لے جاتے اور ناشتہ وغیرہ اگر تاخیر ہوتی تو یوں سمجھ لیں کہ ناشتہ 9 سے 10 بجے کے قریب ہے، فجر کا ہے اور اشراق وغیرہ ادا فرما لی ہے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ناشتے کا پوچھ تو لیا کرتے تھے، اگر ناشتہ نہ ہوتا تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو پھر روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ تو عموماً جو ناشتہ ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گرمی اور سردیوں کے اپنے اوقات کے اعتبار سے وہ نماز فجر کے بعد 2.5-3 گھنٹوں کے بعد، نماز فجر کے 2.5-3 گھنٹوں کے بعد ہے، گرمی سردی آپ خود ہی نکال لیں، تو 9-10 بجے کے قریب کا یہ ناشتہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آنا جانا ہوتا یا کسی سے ملنے کے لیے جاتے تو ناشتے کے بعد عموماً جاتے۔ تو ازواج مطہرات کے معمولات بھی اس میں سے یہ ملتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تسبیحات ذکر میں ہی ہوتی، جس زوجہ مبارکہ کی باری ہوتی دوبارہ فجر میں بھی انہی کے پاس ہی جاتے۔ تو جن روایات میں ملتا ہے کہ گھر کا ماحول بھی ان کا وہ عبادات والا تھا، گھر میں تشریف لا رہی ہیں ناشتے کے وقت میں، 1.5-2 گھنٹے مسجد کے بعد آ رہی ہیں، تو ازواج مطہرات میں سے زوجہ محترمہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی۔ علماء نے اس سے لکھا کہ ناشتہ لیٹ ہوتا ہے، ناشتہ لیٹ اس سے نکالا کہ زوجہ محترمہ مصلی پہ ہوتی ہیں، اگر ناشتہ جلدی ہوتا تو زوجہ محترمہ چولہے پہ ہوتی۔ تو مزاج کھانا نہیں ہے گھر کا، مزاج عبادت ہے، تو عبادت میں ہی وہ لگی رہتی۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً آفس ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں، آج کی لینگویج میں آفس ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ناشتے کے بعد سے زوال تک، یعنی 12:30 اور ظہر کے قریب تک، وہی 9-10 بجے سے آفس ورکنگ شروع ہو جاتی اور لوگوں کے احکام جس کو جاری کرنے ہیں اور جس کے اوپر کوئی حکم ہے تو وہ لاگو کرنا ہے، اور کوئی باہر سے آیا ہے تو اس کا پیغام لینا اور دینا ہے، وہ وہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 8-9 بجے سے لے کر زوال تک، ظہر سے پہلے تک، 12:30 پونے 1 تک آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے تک تھا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما لیتے۔ ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سردیوں میں تو جلدی پڑھنے کا ہے، اول وقت میں عموماً نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو لیکن یہ کہ گرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز فرماتے کہ اس کو ابردو بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کیا کرو، کہ یہ جہنم کی گرمیوں میں سے گرمی اور شدت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں ظہر کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھتے۔ ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جس کو کہتے ہیں کہ عام حالات میں، موجودہ دور میں جس کو ہم یہ کہہ لیں، ہمارے ہاں تو ٹائم مکمل طور پر، اور ہماری مسجدیں بھی ٹھنڈی ہیں اور ہم خود بھی ٹھنڈے آفس سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک وہ سایہ ہے، سایہ وہ ڈبل کے قریب جب ہو جاتا ہے تو مزید تھوڑی سی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، وہ والی مراد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیلولہ بھی ثابت ہے۔ قیلولہ میں یہ ہے مختصراً یا نتیجہ اس کا وہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے ہے، ظہر کے بعد ہے، کھانے سے پہلے ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد ہے، یہ اس کا قیلولے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ظہر پڑھ لی ہے، کھانا کھا لی ہے، تو ہم تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، وہ قیلولہ کھانا ہی تھوڑا سکون دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں سو جائیں۔ تو قیلولہ کا تعلق یہ ہے کہ ظہر سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے، دوپہر میں ہے،
بس دوپہر میں ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، اس کا یہ ہے کہ صرف تسکین اور تھوڑا سا سہارے کے ساتھ جسم کو یوں کہنا کہ ریلیکس رکھنا، ریلیز کرنا، کہ جس میں جسم اپنے جو اس کی اپنی ساخت ہے اس سے ہٹ کر جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹیک لگا لی یا لیٹ گیا، گہری نیند بھی ثابت نہیں ہے اور گہرا قیلولہ اس طرح سے بھی ثابت نہیں ہے کہ ساری دوپہر جو ہے وہ سویا جا رہا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ اتنا بھی ثابت ہے کہ سائے میں کھڑے ہیں اور دیوار کے ساتھ سہارا لگا کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے کھڑے ہی سہارا لے لیا ہے، تو اس کو بھی قیلولہ ہی فرمایا۔ تو قیلولہ یہ وسعت والی چیز ہو گئی ہے۔ تو آپ اپنے آفس میں ہیں اور آپ اپنی ورکنگ میں ہیں، تو آپ کہیں کہ قیلولہ کا ثواب میں لینا چاہتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کریں اور سیٹ آپ کی کھلتی ہے تو تھوڑی سی کھول لیں، ورنہ اسی بند سیٹ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جتنا ہی چاہیے آپ ہو جائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جسم کی چارجنگ ہو جائے گی، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، تو یہ بھی آپ کے قیلولے کے ثواب کے لیے اتنا بھی کافی ہے جو احادیث میں آتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ سواد کے لیے پھر آپ کو سارا کچھ چاہیے، ثواب کے لیے تو اتنا ہے، سواد کے لیے آپ کو پھر جو ہے وہ سب کچھ چاہیے کہ حضرت قیلولہ ہی فرما رہے ہیں جی۔ پھر آ جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر کا کھانا۔ تو دوپہر کے کھانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، کھانا پیش کرتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو یہ کھانا یوں سمجھ لیں کہ ظہر کے بعد ہی ہوتا، ظہر کے بعد، جس کو ٹائم میں اگر ہم لینا چاہیں ظہر کے بعد سنتیں اطمینان سے، نماز اطمینان سے سارا کچھ، تو یہ تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب جا کے بنتا ہے، یعنی نماز ظہر سے 1.5-2 گھنٹے کے درمیان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا معمول، کہ عصر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں 4 رکعت نماز بھی آتی، اور ظہر کی نماز جو جتنی دیر میں تقریباً اگر اس کو ٹائم میں ہم لگاتے ہیں تو ٹائم میں ظہر کی نماز 14 سے 15 منٹ کی ہے، 14 سے 15 منٹ کی اطمینان والی ہے۔ اس میں تلاوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جہرن نہیں ہے، سرن ہے، اور جو عصر کی نماز پڑھاتے وہ تقریباً 9 سے 10 منٹ کی ہے، 8 9 10 منٹ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز تھوڑی سی مختصر ہے، اور ظہر کی نماز اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اور فجر کی نماز اور زیادہ ہے۔ پھر مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے معمول رہتے ہیں۔ عصر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً طور پر اگر کوئی بات چیت یا وفد یا کسی نے بات چیت نہ کرنی ہوتی تو گھر میں ہی تشریف لے جاتے۔ تو گھر میں یہ وہ والا وقت تھا جس میں تمام ازواج مطہرات کو ایک ساتھ ٹائم دیا جاتا۔ رات کے وقت میں جب مغرب میں گئے ہیں تو ایک زوجہ محترمہ جن کے پاس باری ہوتی ان کے پاس جاتے، صبح فجر میں پھر ان کے پاس جاتے، عصر کے وقت میں جس زوجہ محترمہ کے گھر میں جاتے ان میں تمام ازواج مطہرات ایک ساتھ ہی آ جاتی تھیں، سب کے ساتھ گپ شپ ہوتی، ہنسی مذاق بھی ہوتی، مذاق بھی ہوتا، خیریت عافیت بھی ہوتی، اور کچھ نہ کچھ کوئی زوجہ محترمہ اپنی طرف سے کوئی شہد ہے، کوئی ہریسہ ہے، کوئی نبیذ ہے، اس طرح کی چیز بنا کے بھی لاتی اور پیش بھی کرتی، مل کے بھی کھاتے، اور مل کے وہ ایک کھیلنے والا ماحول بھی ہوتا کہ سب مل جل کر جس کو کہتے ہیں کہ فریش ہو جاتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جس زوجہ محترمہ کا وقت ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہر مصروف رہتے تو اندر گھر کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ گھر کے معمولات، رات کے معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے ہیں، اور گھر کے عصر کے بعد کے معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کے۔ ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، اور سینے کا کام ہے اور کچھ چھوٹا موٹا کام ہے وہ خود ہاتھ بٹاتے تھے، اور بیوی کے ساتھ کھانا بنانا، برتن دھونے، اور جو ایک مرد کے جس کو کہتے ہیں کہ حصے میں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ کرنا آسان اور آسانی والا ہوتا ہے، اور اس میں فی مہنی بیت ہی آیا ہے، تفصیل میں 1-2 مثالیں دی ہیں کہ جیسے یہ اور یہ، لیکن مجموعی طور پر گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹاتے اور اپنے گھر کے سارے کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ پھر مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رات کا کھانا ہوتا، عرب سماج میں اور ہمارے قریب کے زمانے میں بھی جو بڑے حضرات ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ
مغرب سے پہلے پہلے کھانا دیہاتوں میں کھا لیا کرتے تھے. ہمارے قریب کے سماج میں بھی یہ چیز چلتی رہی ہے، یا زیادہ ہوتا تو مغرب کی اذان کے اور نماز کے فوراً بعد ہی رات کا کھانا کھایا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو معمول میں ہے وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا بھی ہے اور مغرب کی نماز سے پہلے کھانا بھی. جو آتا ہے کہ کھانا آ جائے اور نماز تم پڑھ لو، اذا حضر العشاء، کہ عشاء جب رات کا کھانا تمہیں پہنچ جائے تو رات کا کھانا پہلے کھا لو، نماز بعد میں پڑھو. وہ والی نماز کا تذکرہ اس حدیث میں جو آتا ہے وہ مغرب کی نماز کا آتا ہے. یعنی رات کا کھانا پہنچا ہے اور مغرب کی نماز آ گئی ہے تو پھر تم کھانا کھا لو تاکہ تمہیں انرجی ملے، اطمینان کے ساتھ نماز کو بھی تم پڑھ لینا. تو جلدی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا ثابت ہے. البتہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز وہ عموماً طور پر جو پسند تھی وہ تھوڑا سا لیٹ پڑھنا تھی. ایک یہ ہے کہ نماز فوراً داخل ہو جاتی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، تو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند ہے. لیکن عشاء کی نماز کو لمبا کرنا پسند نہیں. نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت غالباً معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ والشمس وضحاہا واللیل اور سورۃ الاعلیٰ اختصار کے ساتھ، اس میں اشارہ یہ ہے کہ سارا دن کھیتوں سے کھپے ہوئے، تھکے ہوئے، مارکیٹ سے کھپے ہوئے آتے ہیں، تو یہ ہے کہ نماز ان کو نماز کے فریضہ بھی ادا ہو جائے اور ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہ ہو. پھر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تو لیٹ پسند فرماتے اور عشاء کے بعد زیادہ جاگنا پسند نہیں فرماتے، کہ عشاء کے بعد فوراً ہی سو جائیں اور اپنے کام کاج میں لگ جائیں. جو کامیاب کنٹریز کہہ لیں یا لوگ ہیں وہ فجر کی نماز میں، خلیج کے کچھ، یہ ان کی کامیابی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز ایک تو پہلے ٹائم میں ہو جاتی اور یوں لگتا ہے کہ سحری کا ٹائم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی وقت میں آپ کو لیبر، دکانیں، سارا کچھ جو ہے وہ کھلا ملے گا. بازار پورا کا پورا لگ جاتا ہے، پورا کا پورا بازار لگ جاتا ہے. کچھ کنٹریز میں تو ایسے ہے فجر کی نماز کے ساتھ منسٹری بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ٹائم وہ اپنا رکھتے رکھتے 12:30 اور 1 بجے تک اپنا مکمل ورک 6 بجے سے 12:30 1 بجے تک مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ دوبارہ جو چھٹی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنی گاڑیوں میں لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو ہم کیا ہے کہ جاگتے ہی 11-12 بجے، رات اور دن ہمارا الٹ ہو چکا ہوا ہے. اس پر جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین کی ہیں، تو کل کا دن اگر ہم اس روٹین کے اوپر گزار لیں کہ میری زندگی کا ایک دن ایسا ہو، میری زندگی کا ایک دن ایسا ہو جو میرے حبیب جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو ہر دن ایسا ہو لیکن ایک دن تو ایسا ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں، کل ہماری اختتامی تقریب ہے، ہم میں سے سارے ہی وہ رات تہجد کا بھی کر لیں اہتمام. تہجد میں چلو چھٹی، میں خود کمزور ہوں، آپ کو چھٹی دے دیتا ہوں، قیام اللیل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صبح جاگیں تب بھی ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے. اعلیٰ درجہ ایک دن کی تو بات ہے، ایک دن کے لیے اگر ایئرپورٹ جانا ہو تو شاید کیا ہے کہ 3 بجے کیا ہے کہ آپ کو 2:30 بجے اور رات بھی آپ جاگیں گے، خود ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوں گے، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے جگانا، آپ اس کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جاگ آ گئی جس میں پہلے آپ کو جاگ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس میں یہ ہے کہ چلو تہجد کا اعلیٰ درجہ تو وہ ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب ابھی آپ یہیں پر ہی تہجد کی اپنی نماز وغیرہ پڑھ کے چلے جائیں اور فجر جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور سنتیں اسی طرح پڑھیں، پھر اشراق تب آپ بیٹھے رہیں، پھر ناشتے کے بعد آپ اپنا کام کاج جو بھی ہے آپ وہ کریں. ظہر کی نماز بھی اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور ظہر کے بعد کھانا اسی نیت سے کھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولے میں بھی، اور آپ اسی طرح ہی. اور پھر عصر کے بعد بھی آپ جو شادیوں والے ہیں تو شادیاں وہ گفٹ شفٹ لے کر ادھر چلے جائیں، اور جن کی شادی نہیں آئی تو وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے آنسو بہا لیں کہ یا اللہ میرے بس میں تو سنت پہ عمل کرنا چاہ رہا تھا، اب یہ ہے کہ مجھے ویسے ہی ثواب دے دے. وہ اللہ سے ویسے ہی دعا کر لے. پھر مغرب ہے، پھر عشاء میں ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کوشش اس میں ہم کر لیں. عشاء میں دینی طور پر جاگنا تو جو ہے وہ جائز اور درست ہے. جی پھر یہ ہے کہ کیونکہ سیرت طیبہ ہے، یہ سیرت طیبہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی سکھلاتی ہے، تو درود و سلام
درود و سلام کی کثرت ہو۔ الحمدللہ کارگزاری اور احباب سے جب سنا جاتا ہے تو درود و سلام کے حوالے سے دل خوش ہوتا ہے کہ احباب ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک محبت والا جو ہماری وابستگی ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے کچھ معمولات جو ہے وہ پڑھ لی ہیں، اس کو بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے، اور ساری زندگی سیرت طیبہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو۔ ہر رمضان میں تھوڑی سی تبدیلی، ہر ربیع الاول میں تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑا 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 کر کے انشاءاللہ العزیز ہم تبدیل ہو جائیں گے، اور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نواز بھی دیں گے۔ ابھی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطان، اللهم صل وسلم وبارک علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ کریم یا رحیم یا مولا ذی الجلال والاکرام، ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص، استقامت، قبولیت نصیب فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرما، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما۔ ٹوٹے پھوٹے یا اللہ ہماری یہ کاوشیں ہیں آپ کی توفیق سے ہیں، یا اللہ آپ کی اپروول سے ہیں، یا اللہ یا کریم یا رحیم آپ کی خاص مدد سے ہیں۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، تمام کو صحت یابی نصیب فرما۔ فلسطین کے جو مجاہدین، مسلمان، بچے بچیاں، خواتین بیمار زخمی اسپتالوں میں، تمام کو صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم ہم سب روحانی طور پر بیمار ہیں، ہم سب کو صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال میں سنت نصیب فرما، گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، خاندانوں میں جوڑ اور پیار نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم سیرہ کا یہ جتنا سلسلہ چلا ہے، یا اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی، حلاوت اور شیریں نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم سیرہ کے جتنے سلسلے چل رہے، جو احباب جس درجے میں ہمارے ساتھ اور اس سلسلے کے ساتھ چل رہے، تمام کو ہر اعتبار سے یا اللہ مالا مال فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔